السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی ڈسٹورشن ہے یا مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ سر ٹھیک آ رہی ہے۔ بلّہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آج ہمارا اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے جو مضمون چل رہا ہے، آج ہم اس کے سیکنڈ لاسٹ سٹیپ پر ہیں، محبت 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 محبت۔ کوئی بتائے گا کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں سے کیا کچھ سیکھ لیا ہے اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ تبدیلی دکھائی ہو سیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں؟ کوئی بتائے گا میوٹ کر کے، اللہ کی معرفت کے بارے میں جاننے کے بعد؟ سر میری لائف میں جو تبدیلی سب سے بڑی آئی ہے وہ پازیٹیوٹی کی آئی ہے، کیونکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک مطلب صرف اور صرف وہ ناراضگی اور غصہ اور عذاب اور ان ساری چیزوں کے نظریے سے دیکھتی رہتی تھی کہ یہ نہیں، یہ کریں گے تو گناہ ہے، وہ کریں گے تو گناہ ہے، اور بس اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ہر بات پہ۔ اور لیکن اب جب میں اللہ تعالیٰ کو جان رہی ہوں، پہچان رہی ہوں، تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم اور کریم ہے۔ مطلب ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے نظریے سے مطلب سمجھا، دیکھا اور سنا اور سمجھتے رہے، لیکن خود کبھی اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اب جان رہے تو زندگی میں بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنے کا بھی نظریہ بدل گیا ہے، لوگوں کے بارے میں احساس بدل گیا ہے، کیونکہ ہر چیز ٹوٹلی اپوزٹ ہو گئی ہے۔ پہلے صرف میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نظریہ بدلنے سے آپ کی زندگی کا پورا پرسپیکٹیو ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے میں لوگوں سے پہلے مطلب جب بات کرتی تھی یا دیکھتی تھی یا کسی کو سنتی تھی یا کچھ کہتی تھی، تو میرے اندر بس ایک غصہ اور ایک عجیب سی کیفیت رہتی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے پہچان نہیں تھی۔ لیکن پھر جب اللہ سے پہچان ہوئی تو اس کی مخلوق سے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ہر کام کی حکمت سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ الحمدللہ۔ جی، کوئی اور بھی جنہوں نے ہمارے سیشن کو پہلے دن سے سننا شروع کیا؟ Is there anything that you are getting benefit from؟ یا کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کو نئی سیکھنے کو ملی اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں؟ Anyone else؟ کوئی اور ٹرائی کرے گا؟ اب ہم چلتے ہیں اگلی سٹیپ کی طرف۔ تھوڑی سی دہرائی ہو جائے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت کی معرفت انسان کو کس طریقے سے فائدہ دے سکتی ہے، اللہ رب العزت کا تعارف کس طریقے سے زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں کچھ ہم نے درجات سمجھے تھے کہ جو اہم ترین درجہ ہے جو اس رشتے کے لیے ریکوائرڈ ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ رشتے کے لیے ریکوائرڈ ہے، وہ ہے قربانی۔ اور قربانی کے سٹیپ تک پہنچنے کے لیے
کیا میں سو کے اٹھوں اور قربانی کے درجے پہ پہنچ جاؤں گا، یا اس کے لیے کچھ مجھے سمجھنا پڑے گا اور مجھے ریئلائز کرنا پڑے گا، یا خود کے انالیسس کرنے پڑیں گے کہ میں کس درجے پر ہوں. اگر میں قربانی کا جذبہ رکھتا ہوں تو کیسے میں اس درجے تک پہنچا ہوں، اور اگر نہیں تو کون سی کمیاں ہیں، کون سی چیزیں میری ہیلپ کر سکتی ہیں کہ میں اللہ کے رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو قربانی کے درجے تک ہونا چاہیے، وہ میرے پاس کیوں نہیں. تو ہم نے سیکھا تھا کہ سب سے پہلے کسی بھی تعلق کو بلڈ کرنے کے لیے ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے بعد کمیونیکیشن ضروری ہے. کمیونیکیشن سے مراد انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو اگلے بندے کی نیچر کا، اگلے بندے کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آہستہ آہستہ تعارف کے بعد وہاں پہ تعلق بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے. تعلق کے بعد انسان کے دل میں اعتبار بیٹھتا ہے، توکل بیٹھتا ہے، بھروسہ بیٹھتا ہے. اور جب بھروسہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہاں پہ آتی ہے محبت. ٹھیک ہے، محبت. اور محبت ایک چیز نہیں ہے، محبت دو چیزوں کا نام ہے. محبت دو چیزوں کا نام ہے. محبت ایک تو ہے محبت اٹ سیلف، اور محبت کے اندر جو لازمی عنصر ہے وہ ہے حیا. محبت بغیر حیا کے فارغ ہے. اب محبت کیا چیز ہے؟ محبت کیسے کام کرتی ہے؟ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلے سیشن میں یہ سیکھا تھا کہ محبت جو ہے کیسے کی جاتی ہے. محبت کیسے پتہ چلے کہ یہاں پہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے کہ ہم نے کیا بات کی تھی؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے محبت و حیا کے بارے میں بتایا تھا، اس میں آپ نے تین اس کو پارٹس میں کیٹیگرائز کیا تھا کہ ایک بھوک ہوتی ہے، ایک پسند ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے. محبت کی جو ہے آپ نے 10 علامات بتائے تھے، اس میں کہ آپ کو ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، ہاں، ماشاء یعنی اللہ. آپ قبول کر لیتے ہیں، ہاں جی. نیت خالص ہو جانا. پھر آپ بات چیت کمیونیکیشن میں، نیکسٹ اس کا جو درجہ ہے وہ کمیونیکیشن میں چلا جاتا ہے. اس میں آئی تھنک یہ بھی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، اور جو بھی پریشانیاں ہیں تو آپ سے رب کی ذات سے جو ہے وہ اپنا توکل اسٹرانگ کریں، اللہ سے بات کریں دعاؤں کے تھرو. تیسرا یہ تھا کہ ایمپتھی، اس میں 2 چیزیں آپ نے بتائی تھی کہ ہمدردی اور ایموشنز. اس میں ہمدردی میں کیا ہے کہ آپ دوسرے کا درد سمجھتے ہیں، ایمپتھی یہ ہے کہ آپ کسی کا درد سمجھیں. اور پھر نیکسٹ تھا 4 نمبر پہ احترام، رسپیکٹ، توجہ سے بات، اور حکم الہی کی اطاعت، نافرمانی سے پرہیز. اور نمبر 5 پہ تھا سپورٹ، یعنی میں پریشانی سے آپ اکیلے میں آپ اللہ کو محسوس کریں. 6 نمبر اعتبار، ٹرسٹ، اللہ کے حکم، یعنی کہ کوئی پریشانی آئی تو خیر ہوگی، اللہ توکل پہ چھوڑ دینا، کوئی شک نہیں کرنا. نمبر 7 پہ کوالٹی ٹائم، نماز میں بیٹھنا اور توجہ سے جو ہے وہ اپنی عبادات کو خالص کرنا. نمبر 8 پہ پرسنل گروتھ، اپنے آپ کو اس قابل کرنا. اور نمبر 9 صبر، تبھی ہر چیز پر قادر ہے، اس پر جو ہے ایمان رکھنا. نمبر 10 انکنڈیشنل لو، اور اللہ سے محبت کی علامات، محبت کیسے اور کیوں. یہ آئی تھنک سوال ہم نے لکھا تھا، اللہ سے محبت ضروری اور ایمان جذبات کا نام ہے. یہ میں نے سائٹ پہ لکھا ہے، مگر ایک سوال تھا یہاں پر کوشچن مارک ہے، اللہ سے محبت اور ایمان کی علامات، محبت کیسے اور کیوں. اس کا یہی جواب آئے گا 10 پوائنٹس جو میں نے بولے. ہاں جی، وہ جو ہے یہ بیسیکلی دیکھنے کے لیے کہ محبت کیسے دکھائی جاتی ہے، یعنی میں کیسے محسوس کروں کہ میری ماں کے دل میں میری محبت ہے تو مجھے یہ 10 چیزیں، یہ تو بہت ساری چیزوں میں سے 10 چیزیں. جذبے کو میئر نہیں کیا جا سکتا. ایموشنز یو جی کین میئر دیم، یو کین اسکیل دیم، یو کین ویٹ دیم. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ محبت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ 10 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بہت کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایمپتھی کے اندر یہاں پہ ابھی تو سیکیورٹی وغیرہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ محتاط ہیں اگلے شخص کے بارے میں. ٹھیک ہے، جیسے ماں بچے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت بھی ہیں
ہماری کانوں پہ، ہمارے آنکھوں پہ فرشتے مقرر ہیں حفاظت کے لیے. پھر ہمارے صبح سے لے کے شام تک وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ رب العزت کے مقرر کردہ سیکورٹی گارڈز ہم پر جو ہے نا وہ لائک اپوائنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. قیامت جب ہم فوت ہوں گے تو فرشتے آ کے بتائیں گے کہ ہم تھے جو تمہاری حفاظت کیا کرتے تھے. یو تھاٹ یو ور دا چیمپئن اور یو ور دا باس. نو، یو ور نتھنگ. ہم تھے تمہیں ایکسیڈنٹ سے بچانے والے، تمہیں حادثات سے بچانے والے، بیماریوں سے بچانے والے. ہزاروں بیماریاں ہم انہیل کرتے ہیں، ہمارے لاکھوں جراثیم ہم انہیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے کانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری آنکھوں کے ساتھ کیا ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اٹھتے ہیں صبح کو بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں. تو کیا یہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں؟ میں تو جب سو جاؤں تو میں تو اپنے جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میری بریدنگ، میرے بریدنگ کی کلیئرنس جو ہے نا وہ اللہ رب العزت یعنی صفائی، حفاظت ساری میرا رب کر رہا ہے. تو اس میں سیکیورٹی بھی ہے، بہت ساری چیزیں جو ابھی اس لسٹ میں ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی چیدہ چیزیں ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک بات ہے محبت، چونکہ یہ جذبے کا نام ہے، اس کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے. یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نا آج دل کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، دل کا آپریشن. دل کا آپریشن سورہ شعراء ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور جس دن نہیں نفع دیں گے مال اور نہ ہی اولاد. جس دن نفع نہیں دے گی نہ مال نہ اولاد، سوائے اس کے کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم کے ساتھ. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم یار بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل یہ آیت ہے. کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا اگر وہاں پر شہر نہ ہو. یعنی ملک کو ہم ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں تو صوبے بن جائیں گے، صوبے سے شہر بن جائیں گے، شہر سے جو ہے نا ہم آ جائیں گے گلی محلوں پر، گلی محلوں سے ہم نیچے آئیں گے تو ہمیں گھر ملیں گے. تو گھر میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرد. ملک کی اصلاح چاہتے ہو تو ملک کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر ہم گھروں کی اصلاح شروع کر دیں، یعنی اپنے دلوں کی صفائی شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ صفائی بڑھتی بڑھتی، اصلاح ہوتے ہوتے ملک ٹھیک ہو جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ٹاپک، ویری امپورٹنٹ ٹاپک. تو میں بہت محتاط ہو کے جملے بولنا چاہتا ہوں تاکہ اس مضمون سے جتنا بھی فائدہ ہم صحیح معنی میں اٹھا سکیں اتنا ہی ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کو کوئی چیز بھی مس نہ کریں، اتنا اہم ٹاپک ہے. دل ایسی جگہ ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اسپیشل فریم تیار کیا ہے اور اس کے اندر اس دل کو رکھا ہے. دل اگر ہم اس کو محفوظ نہ کریں، اس کی حفاظت نہ کریں، تو یہ بہت خطرناک حد تک ہمیں تباہی میں مبتلا کر سکتا ہے. کیسے؟ جیسے میں نے پہلے بولا کہ ملکوں کی اصلاح مشکل ہے، پر افراد کی اصلاح سے ملکوں کی اصلاح ممکن ہے. افراد کی اصلاح سے ملکوں کی اصلاح ممکن ہے. پہلے ایک فرد ٹھیک ہوگا، میں ٹھیک ہوں گا، میں ٹھیک ہوا، ٹھیک ہے، میں نے اپنے دل کی صفائی کی تو میرے ارد گرد کے لوگوں میں صفائی، لوگوں کو میری صفائی نظر آئے گی، ان کو میری صفائی کی وجہ سے فائدے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ
جب ان کو اچھائی نظر آئے گی میرے دل کی صفائی کی وجہ سے یا آپ کے دل کی صفائی کی وجہ سے، وہ اس اچھائی کی تعریف کریں گے۔ جب آپ ان کی اصلاح کریں گے وہ اصلاح کو قبول کریں گے۔ جب ایک فرد سے دوسرے فرد سے تیسرا فرد اصلاح پکڑنا شروع کرے گا، ان کو اچھائی نظر آئے گی۔ مسئلہ یہ کہ ہم مسلمانوں کی اچھائی مسلمانوں کو نظر نہیں آتی ہے، اس لیے وہ اچھائی قبول نہیں کر رہے، اچھائی پھیل نہیں رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم باتوں سے اچھائی پھیلائیں گے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تبلیغ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ایمانداری کا تبلیغ کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ایمانداری ایک ایسی چیز ہے جو پریکٹیکلی دیکھنے سے زندگی میں آئے گی۔ آپ ایک انتہائی بے ایمان شخص کو انتہائی ایماندار معاشرے میں چھوڑ دیں، وہ ایماندار بن جائے گا۔ انتہائی ایماندار شخص کو بے ایمان معاشرے میں چھوڑ دیں، اس کے پاس آپشن ہی نہیں بچے گا سوائے بے ایمان ہونے کے۔ اب وہ جتنی مرضی تبلیغ کر لے، آپشن ہی نہیں بچے گا۔ تھانے میں جاؤ گے رشوت، اسکول میں عدالت میں جاؤ گے رشوت، وکیل رشوت، جج رشوت، تھانے دار رشوت، ڈاکٹر بے ایمان، دوائیاں 2 نمبر۔ کیا کرے گا بندہ؟ آپشن نہیں بچے گا، کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ نتیجہ وہیں پہ آ کے کہ وہ ایماندار شخص بے ایمان بن جائے گا۔ تو کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلیم کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق۔ عملی زندگی لوگوں کو بدلتی ہے، عملی زندگی کی وجہ سے انقلاب آتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہم دل کی بات کرنے والے ہیں، محبت کا تعلق ہے ہی دل کے ساتھ۔ امیجن کریں کہ ایک برتن ہے، جیسے سسٹر نے مثال دی تھی میرے خیال میں پچھلے سیشن میں، کہ اس کے اندر غلاظت ہے۔ آپ اس برتن کو استعمال نہیں کریں گے، اس برتن کو استعمال میں نہیں لائیں گے۔ ضروری ہے کہ وہ دل پاک ہو، وہ برتن پاک ہو، برتن صاف ہو، تاکہ آپ اس کو استعمال میں لا سکیں۔ دل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ محبت اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ کیا میرا دل اس قابل ہے، کیا اس قدر صاف ہے، اس قدر پاک ہے کہ وہاں پر اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگہ بنا سکے؟ غلاظت کی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جگہ نہیں بنا سکتے، وہ خود بخود پیچھے جائیں گے۔ بو آتی ہے نا، بو سے خود بخود پیچھے جائیں گے۔ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ کیوں پاک کرنا پڑے گا؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں میرے رب کی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، تو یہ پہلا درجہ ہے محبت۔ اب سوال ہے کہ دل پاک کیسے ہوگا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے دلوں پر تو زنگ ہے، ان کے دلوں پر تو زنگ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دل سیاہ بھی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کبیرہ گناہ دل کو سیاہ کرتا ہے۔ جب سیاہی پورے دل کو کور کر لیتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ نصیحت اچھی نہیں لگتی، نصیحت اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ قرآن کثرت سے پڑھا جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے، کثرت سے صدقہ کیا جائے، تو دل کی سختی ٹوٹتی ہے، دل کا زنگ اترتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب میں ایک سوال کروں گا جس کا مجھے جواب ضروری ہے۔ کیا کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ میں ارادہ کروں مجھے مل جائیں؟ کیا گناہ صرف عمل سے ہی واقع ہوگا یا ارادہ کرنے سے بھی گناہ ملتے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون کون سے ہیں ایسے گناہ جن کا صرف تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ میں سوچوں، ارادہ کروں مجھے مل جائے؟ کوئی بتائے گا کون سے گناہ ہیں؟ ماشاءاللہ، حسد ارادے کا نام ہے، میں کچھ بولوں نہ بولوں گناہ ملے گا۔ جی، اس کے علاوہ؟ سر کسی کے بارے میں بغض یا کینہ رکھنا۔ بغض، یقینہ، نفرت، ٹھیک ہو گیا یہ بھی۔ اس کے علاوہ میں ہیلپ کر دوں، ریاکاری۔ اس کے علاوہ؟ سر حقارت، غرور، تکبر، حقارت۔ تکبر، ماشاءاللہ، غرور یا تکبر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس دھوکے میں ہم تھے کہ جب تک ہم عملاً گناہ نہ کریں گناہ نہیں ملتا، اب تو مسئلہ ہی مختلف ہو گیا ہے کہ
گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں تو گناہ مل رہے ہیں، میرے ارادے پر میرے دل کے اندر ہی کھچڑی پک رہی ہے اور مجھے گناہ مل رہا ہے۔ جی کوئی اور گناہ کوئی بتائے گا؟ میں نا آپ کو ایک فارمولا دینے لگا ہوں، دس فارمولا از ویری امپورٹنٹ۔ اس سے پہلے کہ میں فارمولے کی طرف آؤں، 5 اسٹیپس کی طرف، ٹھیک ہے؟ HHNDS وہ ابھی بات کرتے ہیں، HHNDS کی طرف آتے ہیں۔ ہیٹ، ہیزیٹیشن، ڈیزائر، نارمل ڈیزائر سن۔ ہیٹ، ہیزیٹیشن، نارمل ڈیزائر سن، یہ 5 درجات ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے بھی عمل کیا خواہ وہ رائی کے ذرے کے برابر ہو، وہ اسے دیکھ لے گا، اچھا ہوا تب بھی دیکھ لے گا، برا ہوا تب بھی دیکھ لے گا، عمل سامنے آ جائیں گے، کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ پھر اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں تھا ان اعمال کی متعلق یا غرض سے، وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصول حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ اب سینوں میں کیا ہے؟ اعمال کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سینے میں کیا ہے؟ نیت ہے، خلوص ہے، ارادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو خلوص جس کا یا ارادے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ ہے، وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ تو میرے اعمال کی سینسٹیویٹی یا ویٹ کس بنا پر ہوگا؟ خلوص کی وجہ سے۔ امیجن کریں، امیجن اس کو سمجھنے کے لیے، اس فارمولے کے سمجھنے کے لیے، میں نے نماز پڑھی، I wish I will have a container، مل گیا، میں نے ایک نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی میں نے نماز پڑھی تو ایک خالی کنٹینر کے اوپر لکھ دیا گیا صلاح، صلاح۔ میرے خلوص نے اس کو وزنی کرنا ہے، میرا خلوص اس کو وزنی کرے گا، خالی کنٹینر کے اندر میرا خلوص اس عمل کو وزنی کرے گا۔ اب میں نے نماز پڑھی ہے، نماز کا اوپر لکھ دیا گیا، باکس پڑا ہوا ہے، خلوص کی وجہ سے اس کے اندر خلوص کی مقدار ہے، اور وہی چیز اس کو وزنی کرے گی، نہیں تو یہ خالی باکس ہے جو کہ پھونک سے اڑ جائے گا۔ اچھا، میں نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نماز، میں نے روزہ رکھا، میں نے زکوٰۃ دی، جو بھی اعمال کیے ہیں ان کے اوپر لکھا جا رہا ہے، اور باکس کی لائن لگ رہی ہے، فائل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈھیر لگ رہا ہے، ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ یہ تھے میرے اعمال۔ اب ان اعمال کو جو چیز وزنی بنائے گی وہ ہے خلوص۔ تکڑی میں جب یہ اعمال رکھے جائیں گے تو بہت سے ایسے اعمال ہوں گے جن کا عمل تو بہت بڑا ہوگا، لیکن نیکی اور وزن کیا ہوگا؟ بہت ہلکا ہوگا، بہت ہلکا ہوگا۔ اچھا، یہ تھا ایک فارمولا، آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسرا فارمولا، جو گناہ ہے، ایک تو ہے ظاہری گناہ، ایک ہے باطنی گناہ۔ جیسے میں نے آپ سے پوچھا ہے دل کے ارادے کے ساتھ تعلق رکھنے والے گناہ، ان کو ہم کہیں گے باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ، باطنی گناہ۔ ظاہری بڑے گناہ بھی ہیں، ظاہری چھوٹے گناہ بھی ہیں، باطنی بڑے گناہ بھی ہیں، باطنی چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پر شرک لے لیں، شرک، اس کی 2 اقسام لے لیں، ایک ہے ظاہری شرک، ایک ہے باطنی شرک۔ ظاہری شرک کیا ہے؟ جیسے کہ میں نا ایک مثال دیتا چلوں، ایک عیسائی تھا، اس کا فرضی کہانی ہے، مناظرہ ہوا ایک بریلوی عالم کے ساتھ، بریلوی کہہ لیں یا درباری بزرگ جو دربار کو پوجتے ہیں، درباروں کے مردہ لوگوں کو جو ہے نا مختار کل مانتے ہیں۔ عیسائی تھا تو کہنے لگا کہ آپ لوگ غلط دین کو مانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ میں غلط دین کو نہیں مانتا ہوں، اسلام سچا دین ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے دین کے اندر کہا گیا ہے کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، مردے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، مردوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، لہذا مردوں کے دین کی تم پیروی کرتے ہو، جبکہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور اس نے یہ بات بھی اس طریقے سے شروع کی کہ تم کیا کرو گے کہ ایک شخص اللہ کا ولی ہو، اللہ کا بہت برگزیدہ ہو، اور
زندہ بھی ہو اور عرصہ دراز سے زندہ ہو, اس کو موت نہ آئی ہو, وہ بیماروں کو صحت یاب کر سکتا ہو, پرندہ بنا کے پھونک مارے اس کو زندہ کر سکتا ہو, اس کو زندگی دے سکتا ہو, کوڑیوں کو شفا دے سکتا ہو, نبینا کی بینائی لٹا سکتا ہو, ایسے شخص کو آپ مدد کے لیے پکاریں گے یا نہیں پکاریں گے؟ کہنے لگا پکارنا چاہیے, وہ اللہ کا قریب ہے, اللہ کے قریب ہے, زندہ ہے, مدد کرتا ہے, قرآن میں موجود ہے, تو میں ضرور کروں گا. اس نے کہا پھر تم عیسیٰ علیہ السلام سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ وہ بندہ بے بس ہو گیا, کوئی جواب نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ تم غلط دین کو مان رہے ہو, تمہارے دین کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری نجات ہو, تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آؤ. بیچارہ بے بس تھا, جواب ہی نہیں آیا, کیا جواب دیتا عیسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل پر؟ اور واقعی عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف مردوں کو زندہ ہی نہیں کرتے, وہ جو ہے نا بیماروں کو شفا دیتے ہیں. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں آپ سورہ مریم میں پڑھ سکتے ہیں. اب زندہ کو چھوڑ کے مردوں کو ماننا, بات تو صحیح ہے, بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے, میں ظاہری شرک کی بات کرتا ہوں. ظاہری شرک کیا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت دراصل مسیح بن مریم ہے, جبکہ مسیح علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل, اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے, اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. سورہ مائدہ ہے. یہ ہے ظاہری شرک. آپ کسی ظاہری معبود کی عبادت کریں, کسی بت کی عبادت کریں, کسی حجر کی عبادت کریں, کسی شجر کی عبادت کریں, کسی بھی چیز کی ظاہری طور پر جو نظر آ رہی ہے اس کی عبادت کی جائے, یہ ہے ظاہری شرک. اب ایک ہے باطنی شرک, یہ ہے شرک اکبر. شرک اکبر کہ ظاہری معبود کی جو نظر آ رہا ہے اس کی پوجا کی جائے. ایک ہے باطنی معبود, ایک ہے باطنی معبود. باطنی معبود کون ہے؟ وہ نظر نہیں آتا ہے, اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے, کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے, کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ نظر ہی نہیں آتا ہے. وہ کون سا معبود ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ الجاسیہ میں آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, اپنی منمانی کو, اپنی مرضی کو, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ اکبر. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو جان بوجھ کے گمراہ کر دیا, جان بوجھ کر اس کو گمراہ کر دیا. معبود الہ کس کو بنا لیا؟ اپنی خواہش کو, اپنی منمانی کو, اپنی مرضی کو. وہ تو یہ معبود تو نظر ہی نہیں آتا, منمانی تو نظر ہی نہیں آتی, خواہش تو نظر ہی نہیں آتی. تو کیا میں خواہش کی منمانی کی پوجا کر رہا ہوں؟ کیسے پوجا کر رہا ہوں؟ عبادت کیسے کر رہا ہوں؟ اس کو میں نے الہ کیسے مانا ہوا ہے جب میں ہر بات اس کی مان رہا ہوں؟ اور یہ بھی شرک اکبر ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں نے اس کو جان بوجھ کے گمراہ کر دیا. وَخَاتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, میں نے اس کی سماعت و دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, اس کو اب کون ہدایت دے گا اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا. افلا تذکرون, کیا تم اس بات سے نصیحت نہیں پکڑ سکتے؟ یہ تو تھا کبیرہ شرک, یعنی شرک اکبر, جو ظاہری طور پہ نظر ہی نہیں آتا لیکن ہے معاملہ دل کا معاملہ ہے. یہ ہے شرک اکبر. اب میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مسلمان بچتا ہوگا. بہت ہیں جو منجن بیچتے ہیں کہ امت محمد یا شرک نہیں کر سکتی, امت محمد یا شرک نہیں کر سکتی. ہیں ممبروں پہ, مسلوں پہ, سٹیجوں پہ بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ امت محمد یہ شرک نہیں کر سکتی, لہذا جیسے مرضی بابے کو پوجو, پتھر کو پوجو, کیا کیا دربار کے کس گھٹیا قسم کے دربار بنے ہوئے ہیں, کیسی کیسی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں, لوگ پوج رہے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مسلک کو, اپنے دین کو, یعنی ان کا دین ہے نا, وہ بقایا طور پہ الگ دین ہے, دین مصطفیٰ تو الگ چیز ہے, ان ملاؤں کا دین الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہے شرک اکبر کی میں نے 2 مثالیں دی, ایک ہے ظاہری معبود, ایک ہے باطنی معبود. اب ہے شرک اصغر. شرک اصغر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ریاکاری کا, وہ بھی دل کے ساتھ. حدیث سن لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تمہارے بارے میں وہ ہے شرک اصغر. صحابہ کرام نے کہا وما الشرک الاصغر, شرک الاصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا, ریاکاری. یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلک یوم القیامہ اذا جاز الناس, اللہ رب العزت قیامت کے دن
रियाकारों से कहेंगे जब लोगों को हिसाब व किताब दिया जाएगा, इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन, इज़हबू, जाओ उन लोगों के पास जिनको तुम दिखा दिखा के अमाल किया करते थे दुनिया में, देखो शायद वो तुमको किसी किस्म का बदला दे दें। अब ये इरादा कैसे है, नमाज, इरादे को समझिएगा। नमाज पढ़ रहा हूँ मैं, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज पढ़ते हुए मुझे लगा कि साइड पे जो बुजुर्ग बैठा है वो मेरी नमाज में कोई गलतियां निकाल दे, या मेरी नमाज जो है ना वो जो फलां शख्स है उसको पसंद आ जाए, ठीक है, या कोई ये ना कहे मैं नमाज कितनी गलत पढ़ता हूँ या कितनी जल्दी से पढ़ता हूँ, और नमाज को मैं आहिस्ता कर दूँ। ये सारे इरादे रियाकारी की कैटेगरी में। जैसे मैंने ये सोचा, अब मेरे दिल में अल्लाह की रज़ा मकसूद है ही नहीं, मैं उन लोगों को मुतमईन कर रहा हूँ, उन लोगों को अपनी नमाज के बारे में राजी कर रहा हूँ कि उनको मेरी नमाज पसंद आ जाए, अल्लाह के साथ तो ताल्लुक रह ही नहीं गया। अब ये मेरा सोचना है, सिर्फ सोचना। अब मेरी नमाज नमाज नहीं रही, अब ये नमाज गुनाह बन चुका है। रियाकारी क्या है? गुनाह। उस नेकी को क्या करती है? गुनाह में बदल देती है। इमेजिन, इमेजिन कि आपने कितनी मेहनत से एक नेकी की हो, लेकिन वो नेकी हो ही ना, वो गुनाह हो। बिदत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो इंतहाई घटिया अमल है ना बिदत, कि बंदा दीन में नई चीज घड़ के, जैसे कि मिलाद है, जैसे कि गलियां से जाना है, जैसे कि 100 रकात पढ़ना है, एक रकत में 100 दफा एक सूरह इखलास को लेके न, क्या नाम है, कज़ाए उमरी पढ़ना, ये सारी चीजें, या दरबारों पे नजर न्याज करना, ठीक है। बिदत अलग चीज है, शिरक अलग चीज है, वो तो शिरक कैटेगरी में भी आ जाता है। मैं बताऊं, रियाकारी, रियाकारी अमल होता नेक है, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक होता है, बाज दफा तो मस्जिद में हो रहा होता है, यानी अल्लाह के घर में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया हुआ गुनाह होता है, नेक अमल किया हुआ गुनाह बन जाता है। बात तो मैं बहुत सेंसिटिव कर रहा हूं, बात तो मैं बहुत गहरी कर रहा हूं, और बात बहुत शौकीन है कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करूं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के घर में करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करूं, लेकिन फिर भी वो पूरा अमल ही गुनाह हो। ये नहीं कि उसका बाज हिस्सा रियाकारी है, नहीं, पूरा अमल ही गुनाह हो नमाज की 2 रखते हो सकता फर्ज हो सकता मेरी नफल हो सकता तरावी हो सकता इफ्तारी हो सकता सदका हो सकता जक़ात हो सकता मेरी तबलीग हो सकता मेरी तिलावत हो, कोई भी एक अमल, कोई भी अमल, अमल नेक अमल हो ही ना, वो हो ही रियाकारी, हो ही शिरक असगर, यानी गुनाह हो, कबीरा गुनाह हो। इमेजिन, और हम हंसते हंसते अपनी नेकियां बता रहे होते हैं। भाई कमाया ही क्या है जो बता रहे हो? इकट्ठा ही क्या किया है जो बांटना शुरू कर दिया है? नेकी के बारे में अपने आप को इतना मोहतात रखें, नेकी को बचाने के लिए इतना मोहतात रखें जितना कि आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मोहतात हैं। सिंपल इज दैट। गुनाह क्यों छुपाते हैं? गुनाह क्यों छुपाते हैं? नेकियां क्यों बताते हैं? अगर मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं नेकियां बता रहा हूं, तो फिर मुझे उतनी ही हिम्मत होनी चाहिए गुनाह बताने में भी। अगर मैं गुनाह नहीं बता सकता, तो फिर मैं शैतान के बड़े धोखे में हूं। गुनाह बताने पर इंसान को गैरत आती है, गुनाह से बंदा बच जाता है। मिसाल के तौर पर झूठ से बचना हो तो झूठ को तस्लीम करना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें मैंने झूठ बोला है। आपकी आपकी गैरत तो हमीयत ही आपको झूठ से रोक लेगी। अब चूंकि बात हो रही है शिरक की, तो शिरक की एक किस्म नहीं है, शिरक की कई किस्में हैं। सबसे पहले एक शिरक की जो किस्म है, इबादत छोड़ दी, इबादत छोड़ दी। मिसाल के तौर पे इबादत को तो हम समझते हैं, सजदा करना, पूजना, जो भी है, मान लिया। शिरक की जो एक और किस्म है ना, वो है मोहब्बत और खौफ। मोहब्बत में भी शिरक है, खौफ में भी शिरक है, शायद कि हमें नहीं बताया गया। कोई बताएगा कि आपको मालूम था इससे पहले कि मोहब्बत भी शिरक का सबब है, और शिरक अकबर, और खौफ भी कबीरा गुनाह है, शिरक अकबर है? कोई बताएगा?
سر جو محبت ہے وہ ایسے شرک ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنے اولاد یا ماں باپ یا شوہر یا کوئی بھی رشتہ ہے اس کی محبت کو اتنا زیادہ مطلب دل میں جگہ دے دیں کہ ہم ان کے لیے غلط چیزیں بھی کرنا شروع کر دیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے، بس اس وجہ سے کہ ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم ان کے لیے قربانیاں بھی دیتے جائیں، چاہے وہ قربانیاں ہماری ٹھیک بھی نہ ہو، تو وہ ایک شرک کی ہی قسم بن جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت سے ان کی محبت کو بڑھا دیا، کہ ہم ان کی ہر بات مانتے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اندھا دھند، جو جو کرنا ہے جو ان کے لیے کر سکتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، جزاکم اللہ خیر. میں نا پہلے ایک فارمولا سمجھ لی، ایک فارمولا. ایمان اٹ سیلف از اے نیم آف ایموشن. ایمان اٹ سیلف از اے نیم آف این ایموشن. ہمارا دین ٹوٹل کا ٹوٹل ہے ہی جذبات پر، ٹوٹل کا ٹوٹل. اللہ پر ایمان جذبے کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ اس کے ساتھ ریشنل ہے ہی نہیں، وہ یعنی کوئی ہے ہی نہیں دماغ کا تعلق، اس کا تعلق ہی دل کے ساتھ. آپ کا ایمان ہے. ٹرسٹ اللہ پر، ٹرسٹ کیا ہے؟ وہ بھی ایمان ہے. محبت اللہ کے ساتھ، وہ بھی ایمان ہے. جتنا بھی ایمان، سارے کا سارا ایمان کا تعلق ہے ہی جذبات کے ساتھ. اگر ہمارے جذبات کا لیول اگر تو اسلام کے ساتھ بیلنس ہے نا، دین کے ساتھ بیلنس ہے، تو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے. اور اگر ہمارے ایموشنز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ہی نہیں، دین کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ سارے کے سارے ایموشنز ہائی ہوتے ہی دنیا کے ساتھ ہیں، تو سمجھ لیں معاملہ خطرناک. سمپل فارمولا. از اٹ کلیئر؟ میری بات میں پوائنٹ سمجھ آیا؟ ویسے رونا ایمان کے اندر بہت بڑا فائدہ مند ہے. کیوں رونا ضروری ہے؟ رونا کس چیز کا حصہ ہے؟ جذبات کا حصہ ہے. عبادت میں رونا کیوں اتنا فیورٹ ہے؟ کیوں؟ عاجزی، ہمبلنس کیا ہے؟ جذبہ ہے. ایمان سارے کا سارا جذبہ ہے. یہ پوائنٹ ویسے سمجھ آیا؟ I just want to make sure that before I go forward. سر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جذبات کا لیول، مطلب کہ جیسے اگر اب ہمیں کوئی بات کسی کی بری لگتی ہے، کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، کوئی بات ہمیں ایسی یاد آ جاتی ہے تو ہمارے اس پہ بہت رونا نکلتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تو ہمیں بہت رونا آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں رونا نہیں آتا. نہ ہی ہمارا معاملہ یہ نماز میں بھی ہم اکثر اس وجہ سے بس رو پڑتے ہیں کہ او ہو جی آج میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو مجھے بہت تکلیف ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تعلق میرے ایموشنز ہلیں ہی تب جب معاملہ ہی ایمان کا ہو، نہیں تو میرے ایموشنز نہیں ہلنے چاہیے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ آپ نے بالکل بات ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ایموشنز سارے کے سارے دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا سارا استعمال ہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. سارے کا سارا استعمال دین کے لیے ہونا چاہیے مکمل طور پر. ہاں دنیا کے معاملات میں ہونا چاہیے، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم بھی روئے، ٹھیک ہے، بیٹے کی وفات پر. لیکن پھر بھی بات کیا ہے کہ اگین اس کی الائنمنٹ پھر اللہ کے ساتھ ہو، اس کی الائنمنٹ پھر اللہ کے ساتھ ہو. اچھا، جیسے کہ بہترین جو ہے عمل وہ صبر ہے. بہت بڑا صبر جس کا صلہ سب سے زیادہ قیامت کے انسان کو ملے گا، وہ کیا ہے؟ ایک ایموشن ہے. صبر ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ ہے. ہم جتنے جذبات کو دین کے لیے استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان بہتر ہے. یہ سمپل رول سمجھ لیں، فارمولا سمجھ لیں. یہاں پہ کوئی کنفیوژن ہے؟ مزید بتائیں کس بارے میں؟ الحمدللہ. اوکے، فرسٹ فارمولا سمجھ آ گیا. ہم اب چلتے ہیں دوسرے فارمولے کی طرف. تیسرا فارمولا سمجھ لیں کہ ارادے کے گناہ کیسے سرزد ہوتے ہیں. وہ ارادے کے گناہ سرزد کیسے ہوتے ہیں؟ مومن کے دل میں ہر گناہ کے بارے میں نفرت ہونی چاہیے. گناہ
करना तो दरकिनार, गुनाह के बारे में नफरत होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स द लोएस्ट लेवल। जैसे कि वो हदीस है ना कि जब मोमिन बंदा बुराई को देखे तो हाथ से रोके, वो यहाँ पे खुद करने की तो बात ही नहीं है, खुद के करने की तो बात ही नहीं है, यानी वो खुद इतना प्योर है कि वो तो खुद करता ही नहीं है, करता तो दरकिनार, वो तो लोगों को नहीं करने देता है। दैट इज पॉइंट, कि वो खुद तो करना दरकिनार, वो लोगों को भी नहीं करने देता है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर कमजोरी क्या है उससे नीचे, कि वो गुनाह को जुबान से रोके, अभी भी वो नहीं करता है। तीसरा दर्जा क्या है कि वो अभी भी नहीं करता, लेकिन वो लोगों को करते हुए रोक नहीं सकता, इतना कमजोर है, दिल में बुरा जानता है, दिल में बुरा जानता है। यह है कमजोर तरीन लेवल ईमान का। याद रखिएगा कि इससे नीचे दिल को स्याह करने के दर्जात हैं, यानी प्योर दिल से, पाकीज़ा दिल से गुनहगार दिल या जंग आलूद होने तक के जो दर्जात है ना, वो 5 हैं। यह है आखिरी दर्जा, यानी इससे ऊपर ईमान है। गुनाह के बारे में नफरत, इसके ऊपर ईमान है। करना नहीं है, यहाँ पे करने की तो गुंजाइश है ही नहीं ना। गुनाह के बारे में नफरत, ये ईमान है, और ये ईमान का आखिरी, इस लोएस्ट लेवल फदालिक अदअफुल ईमान, ये कमजोर तरीन ईमान की अलामत है। दैट्स द लास्ट स्टेप। अच्छा, अब क्या होता है, शैतान क्या करता है, शैतान हमें गुनाह करवाता नहीं, पहले करते हुए लोगों के पास हमें बिठाता है। He just want us to see people doing it। हम गुनाह को होते हुए देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो होता क्या है, जो नफरत होती है ना, वो कमजोर होना शुरू होती है। ये फिल्में, ड्रामे, ये क्लिप्स वगैरह, ये कार्टून वगैरह, अब आपको समझ आ रही होगी मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ बात को। एंड दैट्स अ फैक्ट। बच्चे के अंदर फितरती तौर पर फहाशी से नफरत होती है, गलत से चीजों से नफरत होती है। मैं आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अब क्या है कि दोस्त ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे ने कभी सिगरेट नहीं पी, उसके 8-10 ऐसे बेली बन गए जो सिगरेट पीते हैं, हंसते खेलते हुए सिगरेट पीते हैं। अब इसने चूंकि नहीं पी, इसको नफरत है धुएं से नफरत है। अच्छा, अब दोस्तों के साथ उठना शुरू कर दिया, तो वो पीते हैं। पहले तो सिगरेट से नफरत थी, अब सिगरेट से नफरत नहीं रही, क्योंकि लोग पी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। एक बुराई को बार बार देखने से ये नतीजा निकलता है, नफरत खत्म होती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब नफरत खत्म होती है तो दोस्त कन्विंस करते हैं, यार इट्स ओके, जस्ट टेक अ वन शॉट, एक दफा एक कश लेके देखें। तो क्या होता है कि वो जो नफरत होती है, उसके बाद होता है हिचकिचाहट, क्योंकि पहले नहीं ना पी सिगरेट, पहले नहीं पी, तो एक हिचकिचाहट बरकरार है, नहीं यार मैं नहीं। अब जो ही वो दर्जा भी गया, नफरत गई, हिचकिचाहट गई, अब उसके बाद चूंकि एक दफा ट्राई कर लिया है, अब सिगरेट नॉर्मल होगी, बिल्कुल ही नॉर्मल होगी। अब वो मना किसको करेगा, क्यों मना करेगा किसी को, नफरत तो है नहीं, हिचकिचाहट भी नहीं, अब मामला तो नॉर्मल हो चुका है। और आप खुद ही बैठ के देखा करें कितने ऐसे गुनाह हैं जो हमारे लिए नॉर्मल है, और नॉर्मल तो ईमान के नीचे वाले दर्जात हैं। इट्स नॉट अबव द ईमान, सॉरी, लोएस्ट लेवल ऑफ द ईमान इज अंडर। ईमान तो नीचे ऊपर रह गया, ईमान ऊपर रह चुका है, हम तो नीचे जा रहे हैं, ये नफरत ही नहीं आ रही है, इट्स नॉर्मल। अब खुद बैठ के देखें कितने ऐसे गुनाह हैं जो हमारी नॉर्मल हो चुके हैं। मोमिन के दिल में तो नफरत होनी चाहिए, और ये ईमान की कमजोर तरीन अलामत है। और अगर मैं नफरत नहीं कर रहा, मामला डेंजरस, इट्स अ सीरियस मैटर, ये खतरनाक स्टेज है। अच्छा, उसके नीचे क्या है, अब चूंकि बार बार दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है, नॉर्मल हो चुका है, लोग मजाक करते हैं, यार दोस्त मजाक करते हैं, तुम नहीं पीते हो, बाकी सब पीते हैं। आप डिजायर शुरू हुई है, डिजायर, इमेजिन, नफरत की जहां पे ख्वाहिश आ चुकी है। गुनाह कब शुरू हो जाता है, जब ख्वाहिश आ जाए, जब दिल की रजामंदी हो और ख्वाहिश मौजूद हो, गुनाह करें ना करें, गुनाह अकाउंट में आना शुरू हो गया। क्यों, वहां पे तो नफरत होनी चाहिए थी, यहां पे तो ख्वाहिश मौजूद है, यहां पर तो तलब मौजूद है यहां पर तो तलब मौजूद है। तलब का आखिरी दर्जा है गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना देखना है, देखने से गुनाह कैसे हो रहा है, जिना कैसे हो रहा है, पीछे लज्जत आ रही है ना। कानों का जिना सुनना है,
سننا کیسے گناہ ہے؟ فحش باتیں سننے سے لذت آ رہی ہے، لذت ہی گناہ ہے سارا. اب ضروری نہیں ہے اس کے لیے زنا ایکٹیویٹی بھی ساتھ میں کی جائے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمگاہ تو جسٹ تصدیق کرتی ہے، اٹ جسٹ ویریفائی. زنا تو بہت دفعہ ہو چکا ہوتا ہے پہلے. امیجن ایک عورت کو خوشبو لگانے پر بازار میں جانے سے زنا کا گناہ کیوں ملتا ہے؟ امیجن کیوں ایک عورت کی خوشبو کی وجہ سے ہر مرد جو اس کی خوشبو کو سونگھ کے متاثر ہوتا ہے اس عورت کو زنا کا گناہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ اس عورت نے ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے. Attraction every time is committing a sin, zina, and that is a serious subject. It's not a joke. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے لو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی دیر تک گناہ نہیں ملتا جب تک بندہ گناہ کرے نا. ہاں تو یہ کیا ہر بندے کے لیے؟ کیا یہ عادی گنہگار کے لیے؟ نہیں. ہاں وہ بندہ جو مستقل طور پہ محتاط ہے، کبھی گناہ نہیں کرتا، شیطان کے ہتھ کنڈے میں آنا شروع ہو چکا ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، کنفیوز ہے، شیطان اس کو پھسلائے جا رہا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا، واقعی نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کی بعض لوگوں کے لیے اتنی بھی رحمت ہے کیونکہ وہ اتنے محتاط ہیں کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے. وہ گناہ کے شیطان کے بہکاوے میں اس حد تک آ چکے ہیں کہ گناہ بھی سرزد ہو گیا. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا ابھی تک گناہ نہیں لکھنا کیونکہ مجھے پتا یہ بندہ توبہ کر لے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہسٹری خراب ہو. امیجن یہ عادی بندے کے لیے نہیں ہے. That discount is for the one who never committed a sin. Imagine کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی عبادت کرتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ. بیمار ہو گیا، اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم دیتے اس کی باقاعدگی کے ساتھ عبادت کی روٹین لکھتے رہو. کیوں لکھتے رہو؟ بیکاز ناؤ ہی از باؤنڈ، ہی ہیو نو ادر آپشن، ہی لاسٹ ہز ابیلٹی. اللہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اب یہ بندہ محتاط تھا، بہت زیادہ محتاط تھا، آپشن نہیں ہے، ذہنی طور پہ شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے. شیطان صرف یہی نہیں ہے کہ انسان پہ گناہ کروانے کے لیے صرف ترغیب دلاتا ہے بلکہ وہ جادو بھی کرتا ہے انسان پر جادو بھی کرتا ہے. انسان کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ جادوئی کلمات استعمال کرتا ہے. اذکار میں تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے، پاکیزگی کا اہتمام نہ ہو، غفلت ہو سکتی ہے. بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جب شیطان، میں بتا ہی دیتا ہوں 5 وجوہات ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انسان اکیلا ہو نمبر 1. نمبر 2 انسان زیادہ دیر تک پالید رہے، زیادہ دیر تک جان بوجھ کر پالید رہے. نمبر 3 انسان بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہو، بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو، بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہو. یہ 5 ایسی سٹیجز ہیں جب انسان کو شیطان کنٹرول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب چونکہ اس نے گناہ کی، اس کی عادت ہی نہیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا، اب چونکہ شیطان کے کنٹرول میں ہے، شیطان مکمل طور پہ اس کی باڈی پہ ہیوی ہو چکا ہے، اب یہ گناہ کر چکا ہے، اللہ رب العزت اس کو موقع دیتے ہیں معافی کا. گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کی ہسٹری کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم اس قدر نیک ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کیا ہمیں یہ آپشن ملتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ملتا؟ ہم تو عادی گنہگار ہیں، ہم تو پاپی ہیں. اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی مطلب کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی، مطلب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ گناہ کر رہے ہوں. یہ تو اس سے بھی خطرناک بات ہے. ابھی تو اس کی طرف آیا ہی نہیں، میں تو ابھی اس کی طرف آیا ہی نہیں. گناہ کرنا ہی خطرناک نہیں ہے. آپ کی وجہ سے لوگوں کو گناہ کی تسلی ملتی ہے نا کہ آپ اوکے میں بھی کر سکتا ہوں، اگر یہ کر سکتی ہیں یا یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ گناہ کی دعوت ہم کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں، کتنی ہماری پرسنل لائف. سچ اے بیوٹیفل کوسچن. میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں اس کو، نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. ویری امپورٹنٹ. لکھ لو. یہ ابھی نہیں جواب دے سکتا میں اس کا. It's too long. It's too important and too long. میں اشارہ کر دوں کہ دعوت کے 2 طریقے ہیں. ایک آپ کی عملی زندگی، دوسرا آپ کے الفاظ. یاد رکھ لینا آپ کے الفاظ کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر آپ کی عملی زندگی مختلف ہے. لوگ آپ کی عملی زندگی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، زیادہ کانفیڈنس لیتے ہیں آپ کی عملی زندگی سے، زیادہ انفلوئنس لیتے ہیں آپ کی عملی زندگی سے. اور ہم کو معلوم بھی نہیں کتنے لوگ ہم سے انفلوئنسڈ ہیں، ہمارا ان پر اثر ہے. دے لک آفٹر اس، دے لک فارورڈ ٹو اس کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جیسے ہم ٹھیک کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، ہم غلط کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم خاموش برائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، خاموش طریقے سے برائی پھیلا رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا جی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہو قلب سلیم کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ کے پاس حاضر ہو اسی کی معافی ہوگی. اللہ اکبر. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اب آ جائے محبت. محبت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا. یہ جملہ سننا، والذین ومن الناس من يتخذ من دون اللہ. ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے جی، 100%. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کون سا عمل لوگوں پر کون سا اثر چھوڑ سکتا ہے. بہت زیادہ محتاط اپنے جملوں پر، اپنی عملی زندگی پر بہت زیادہ محتاط. دعوت کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ثمامہ بن اسال جن کو مسجد میں باندھا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اس کو دعوت نہیں دی کہ مسلمان ہو جائے. جب اس کو چھوڑا گیا تھا وہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا تھا. کیوں مسلمان ہوا؟ عملی زندگی کو دیکھ کر. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھ کر گناہ پہ کانفیڈنس حاصل کرتے ہیں، بھئی اگر انہوں نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، اگر یہ دھوکہ دے سکتے میں نہیں دے سکتا. سر تو جو پچھلی زندگی میں ہم کر چکے ہیں تو اس کا بھی تو انفلوئنس ہو چکا ہے ایک دعا ہمارے ہے بہن بھائی. صبح و شام کے اذکار میں، ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. ان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. ویری پاورفل دعا. صبح و شام یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ میں یا اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آؤں کہ میں خود ایسے گناہ کروں یا میں کسی مسلمان کو گناہ پہ مائل کروں، اپنے آپ پہ گناہ کا دبا لگاؤں یا میری وجہ سے کسی مسلمان کو گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے. اللہ اکبر. او اجرہ الی مسلم، اس مسلمان کو کھینچ کے گناہ میں ڈال دوں. وہ کیوں؟ وہ متاثر تھے، ان کو کانفیڈنس مل گیا. اب ساری زندگی جب بھی اس کانفیڈنس کی بنا پر وہ گناہ کریں گے ہمارے کھاتے میں آ رہا ہوگا ہر دفعہ. امیجن. اور اس سے جتنے بھی لوگ گناہ کاپی کریں گے ان سب کا بھی. یہ واٹس ایپ از ناٹ اے جوک، اٹس اے ڈینجرس تھنگ ایز ویل. ہم مذاق میں چیز شیئر کر دیتے ہیں، کہاں تک برائی پھیلی ہوتی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ انداد، ند بنا لیے ہیں. ند کسے کہتے ہیں؟ ند لفظ ند ہے، ند لفظ ہے نادی سے. ناد مطلب ہوتا ہے پکار. اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے جب ہم اس آیت کی تفسیر میں جائیں گے سورہ بقرہ کی. انداد. اللہ اکبر. پکار ہے نا، دل میں ایک پکار ہے، ایک کسی دوست کی پکار ہے. نادن یا ند اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی پکار پر اللہ کی پکار پر جس کی پکار ہیوی ہو جائے. ند اسے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا بلاوا ہے، ایک طرف اس شخص کا یا اس چیز کا بلاوا ہے، جس کا بلاوا اللہ کے بلاوے پر ہیوی ہو جائے وہ ند ہے. از اٹ کلیئر؟ کوئی جواب نہیں آیا. یہ پوائنٹ سمجھ آیا نا؟ ہاں جی سر. اچھا جی، نہیں سمجھایا، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ دینا. ایک ہے اللہ کی پکار. اللہ کی پکار ہے کچھ بھی کرو، مثال کے طور پر کچھ بھی کرو. لیکن ایک دوسری پکار ہے، وہ کسی شخص کی ہو سکتی ہے، دل کی پکار ہو سکتی ہے، کسی خواہش کی پکار ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی پکار ہو سکتی ہے. پکار سے مراد اٹینشن. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی پکار کو نیچے رکھا، چھوڑ دیا اور اس کی پکار کو سن لیا. مثال کے طور پہ اذان ہے، نماز ہے. نماز کا دل میں خیال آیا. خیال کیا آیا؟ کہ نماز کا ٹائم ہو چکا. یہ اللہ کی کال ہے، یہ اللہ کی کال ہے. کسی بھی اچھائی پر جو دل میں آواز آئے وہ اللہ کی آواز ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی آواز ہے. لیکن ایک اور آواز آئی جس نے اس آواز کو مدھم کر دیا اور کہا نہیں تم یہ کرو، اور آپ نے اس کو مان لیا. وہ ند بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ ند. اسی لیے اللہ رب العزت، از اٹ کلیئر ناؤ؟
سر تو جب ہم کوئی نیک کام مطلب فار ایگزامپل صدقہ کرنے کی نیت کرتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں تو ایک دم سے ہمارے دل میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں، مطلب نہ کرو یہ وہی تو سب انداز ہیں، وہی سب آوازیں ہیں، انہی آوازوں کو کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے. دس از وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے. جزاکم اللہ خیر. آنا دس از وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے. ایگزیکٹلی. یہ تو بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ اندازن کا کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں کہ اندازن. تو ہم نے قرآن سمجھا ہی سبحان اللہ. ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں تھا. سمجھا ہی نہیں. اندازن کا مطلب تو زیادہ تر شرک کو کہہ دیتے ہیں کہ شرک کرتا ہے بس یہ، لیکن اندازن کی اس طرح ندا سے ند، اور وہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو بہت ڈیپ ہے. ماشاء اللہ. ایگزیکٹلی. اچھا اب سنیے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ انداد بناتے ہیں. یہاں پہ ہم شریک کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل لفظ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم جب اب انداد اور شریک کتنا فرق ہے. دے آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز، ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ہمارے ذہن میں ٹوٹلی ڈفرنٹ آئیڈیا آتا ہے، ٹوٹلی ڈفرنٹ آئیڈیالوجی بنتی ہے جب ہم ان الفاظ پہ ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں. اس لیے قرآن کو اس کی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا اب اللہ رب العزت یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہ شکوہ ہے، شکوہ کہ یہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں. بیٹے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے. ابھی ہم جائیں گے، ابھی وی آر ناٹ دیئر یٹ. اس کو سمجھنے کے لیے ابھی میں نے اس طرف جانا ہے. جب ہم اس اولاد اور رشتوں کی ترتیب کو، چیزوں کی ترتیب کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. کحب اللہ. پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. یہ تو ایمان والوں کی خوبی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جملے کو میں ریفریز کرتا ہوں. ایک ہے ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. That's one translation. وہ لوگ جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. یہ ہے دوسرا فریز. پہلا فریز کیا تھا کہ ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ، ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ جن کی محبت سب سے زیادہ ہے ہی اللہ سے. Imagine the power of this sentence. کہ اگر میں بولوں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. سی دا ڈفرنس، سی دا ڈفرنس. اور اس کا دل پر اور دماغ پر کتنا ڈفرنٹ اثر ہو رہا ہے. ایک ہے ہاں ایمان والے ہوتے ہیں جن کے دل میں زیادہ، اس کا مطلب وہ کم ایمان والے ہوں گے جن کے دل میں محبت کم ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایمان والے ہیں ہی وہ جن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے. تو میں نے پہلے کیا بولا تھا؟ ایمان از آل اباؤٹ ایموشنس. اور اگر ہمارے ایموشن سارے کے سارے دین اور اللہ کے ساتھ نہیں الائن، نہیں اٹیچڈ، پھر ہم کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہمارا ایمان پھر کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر میرا صبح کو اٹھنا میری جاب ہے نا، اور جاب کی وجہ سے میرا نماز پڑھنا ہے، تو پھر میرا ایمان جاب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. I said something very deep. سمجھ آئی ہوگی. سر یہ تو آپ نے وہ والی بات کر دی. میں تو اتنا کچھ ہو رہا دل کو. مطلب اکثر ہوتا ہے کہ مطلب میں نے اگر صبح اٹھنا ہو تو میں کہتی ہوں جلدی اٹھ جاتی ہوں تاکہ وہ کام میرا ٹائم پہ ہو جائے. تو یہ تو چیز آ جائے گا. Exactly. اس کا مطلب ہے کہ میں تو کسی بولتے ہیں نا وہ چنگا دینا کسی کو، مثال کے طور پر ڈیزرو تو نہیں کرتا ہے، اب میں نے یہ بھی کیا تو چلو یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر لیا تو یہ بھی کر لوں. تو میری امپورٹنس کیا ہے؟ جاب ہے میری، امپورٹنٹ فلائٹ ہے میری، امپورٹنٹ میری ٹکٹ ہے. اگر میں ٹکٹ کے لیے رات کو نہیں سو سکتا، فلائٹ کے لیے صبح 3 بجے اٹھ سکتا ہوں، فلائٹ تو 7 بجے، 3 بجے اٹھ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے پھر دنیا ضروری تھی، رب نہیں. سر تو یہ جو پھر اگر ہمیں مطلب اگر ہمارے سامنے ہمارے گھر والے ہیں وہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، گناہ ہے، لیکن ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ جو غصہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے یہ ہمیں ان پہ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب اس وجہ سے ہی آ رہا ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آ تو ان پہ رہا ہوتا ہے. وہ ہم نے ہماری میرے خیال میں کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے غصہ اللہ کے لیے اور محبت اللہ کے لیے. تو آئی تھنک یو ریمبر دیٹ. تو غصہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، آئی تھنک وی ہیو ڈسکسڈ ان ویری ڈیٹیل.
لیکن اب میں چونکہ میں مضمون ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھاگ رہا ہے. اچھا اب سنیے گا آگے. اللہ سے محبت، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے، یا ایمان والے ہے ہی وہ. یہ ہے پاورفل جملہ جو ہمیں یاد ہونا چاہیے. ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ جن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. اب کیا ہوا؟ ایمان محبت کے ساتھ شرط بن گیا. اینڈ دیٹس اے فیکٹ، دیٹس دا فیکٹ کہ سب سے زیادہ محبت ہی ایمان کا سبب ہے. نہیں تو ایمان نہیں، نہیں تو ایمان نہیں. اچھا کیوں؟ اب چونکہ محبت ضروری ہے ایمان کے لیے، اور ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز ضروری ہے اللہ رب العزت وہ ہمارے لیے اس کے ذریعے ہم ہمارا امتحان نہ لیں. جو چیز ایمان کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس میں ہمارا امتحان نہ لیں ہمیں، یا ہمارا امتحان نہ لیں. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ محبت تو مجھ سے ہوگی بہت زیادہ، یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں آزماؤں گا کہ کیا واقعی تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. یہ چند چیزیں آپ کی محبت کو کھینچ لیں گی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آیت نکالوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 14. محبت تو سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے تھی. سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا، آگے جا کے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا، تمہاری محبت کا امتحان لوں گا. اور امتحان لینے کے لیے کیا فرمایا؟ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت من پسند چیزوں کی، شہوات کی. شہوات سے کیا مراد ہے؟ شہوات سے مراد ہے کہ جو بھی من کو چیز پسند آتی ہے، جو بھی گیمنگ، سوشل میڈیا، اپلوڈنگ سیلفیز، رائٹنگ ریویوز، چیکنگ دا کامنٹس، ٹھیک ہے، چٹ چیٹنگ، باتیں کرنا، ہانکنا، لطیفے، شارٹس، من پسند ہے نا، شہوات ہے نا. جو چیز پسند، یعنی انٹرٹینمنٹس، وی کین سے آل کائنڈ آف انٹرٹینمنٹس. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اگر ان میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے خصوصاً. اچھا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اب امتحان بن گیا. شہوات انسان میں کب سے شروع ہوتی ہے؟ 10 سال 12 سال کے بعد انسان کو چاہتیں شروع ہو جاتی ہیں، خواہشات شروع ہو جاتی ہیں. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی خواہشات شروع ہوئیں، تمنائیں شروع ہوئیں، آرزوئیں شروع ہوئیں، تو کیا کرتا ہے بندہ کہ زیادہ سے زیادہ بہترین جاب مل جائے. کیوں جی؟ عورت مل جائے، شادی ہو جائے. من النساء، عورت، آگے درجہ آ گیا عورت کا. اب انسان کی سٹرگل ہوتی ہے شادی تک. اب جیسے شادی ہوئی پھر چاہتا کہ بیٹے ہو جائیں. پہلے شہوات کی محبت تھی، شہوات سے بڑا محبت خاتون آ گئی، خاتون کی محبت سے آگے اولاد پیدا ہوئی. اب اولاد کی محبت آ گئی، بیوی کی کم ہوگی. اب جیسے اولاد ہو گئی، اس کے بعد بینک بیلنس، کیونکہ بچوں کا مستقبل ہے نا، بینک بیلنس جمع کرنا ہے. قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، ٹھیک ہے، ہم اس کو بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ جب بینک بیلنس جمع ہونا شروع ہوا تو آپ کو اچھی گاڑی ہونی چاہیے، والخیل المسومہ، اچھی سواری ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے. جب گاڑی بھی لے لی، ٹھیک ہے، اب کیا ہونا چاہیے یار؟ 4 جانور رکھ لو یار، دودھ وغیرہ آسان ہو جائے گا. فارم بھی بن گیا، فارم ہاؤس بھی بن گیا. اب کیا ہے جی یار، اتنا اور پیسے جمع ہو گئے جی، اب کیا کریں جی؟ تھوڑی زمین لے لو جی. یہی درجات ہیں. انسان کی محبت تھوڑی تھوڑی خواہشات سے شروع ہوتی، عورت سے بچے، بچے سے بینک بیلنس سے گاڑیاں، گاڑیوں سے چپائے سے زمین، پراپرٹی، پھر پراپرٹی. یہی وہ درجات ہے. یہی انسان کی جو ہے نا محبت ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے امتحان بنایا کہ انسان جب ایسے اس سرکل میں پڑتا ہے تو پھر اس ترتیب سے زندگی گزارتا ہے. اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی چیز مس ہو سکتی ہے لیکن اینڈ یہی ہے، ترتیب یہی ہے.
آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب یہی یہ تھی. محبت جب اللہ سے ہٹے گی تو یہ ان چیزوں کی محبت آ جائے گی، اور ان چیزوں کی محبت سے انسان کیا کرے گا وہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ سے محبت ہٹی ہے، اب یہ کچھ ہوگا، اور ہو گیا. پراپرٹیاں بن رہی ہیں، لندن میں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کینیڈا میں بن رہی ہیں، دبئی میں بن رہی ہیں پراپرٹیز، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بن گیا. سر لیکن اکثر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو ہمیں مطلب بیسک نیڈز بھی زندگی کی ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے انسان تھوڑی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، مطلب اتنا زیادہ نہیں وہ کما رہا ہوتا یا کچھ کر رہا ہوتا، لیکن وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو بیسک چیزیں وہ پوری ہو جائے. تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ نہیں سنیں، مطلب اس کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں ٹائم تو سرو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اپنا محنت بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور جزاکم اللہ، دیٹس اے گڈ کوشچن اینڈ اٹس آن رائٹ ٹائم. اب مثال کے طور پر آپ ہیں اسلام آباد جانا ہے، مثال کے طور پر لاہور سے اسلام آباد. جب آپ کی منزل کلیئر ہے نا، منزل کلیئر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ راستے میں کئی دن بلا وجہ اسپینڈ کریں گے؟ جب آپ کو منزل کا پتا ہو، مقصد کا پتا ہو، تو کیا آپ راستے میں کئی راتیں اسپینڈ کریں گے؟ نہیں سر، کیا کریں گے آپ؟ ہم تو ڈائریکٹ ادھر ہی جائیں گے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جانا ہی ادھر ہے. ہاں جی، جب ہماری آخرت کلیئر نہیں ہے نا، جب ہماری آخرت یا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، تو دنیا کو ہم مختلف طریقے سے دیکھیں. دنیا کو میں آسان اصول دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور مقصد کلیئر نہیں ہے تو ہم دنیا کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے. اور جب ہمارا آخرت کا مقصد یا آخرت کی زندگی یا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہے نا، تو ہم انہی چیزوں کو ڈیفرنٹلی دیکھیں گے. ہاں، میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے اچھی سواری چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ حرج کی کون سی بات ہے؟ بھائی میرا سفر آسان ہو. یو گاٹ مائی پوائنٹ. بھائی میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں 6 گھنٹے کی، لاہور سے کہہ لیں، بہاری سے کہہ لیں، یا ہارون آباد سے کہہ لیں. ہارون آباد سے تو ویسے ہی ٹوٹل میرے گھر سے تو 11 گھنٹے کا سفر ہے نا اسلام آباد، اور نیچے لے جاتے ہیں. ایسے سمجھ لیں کہ ہارون آباد ہے، ہارون آباد سے پھر اسلام آباد کا راستہ اب لیٹس ٹیک آن دا بس از آلموسٹ 18 گھنٹے کہہ لیں، 18 گھنٹے. بھائی اس میں کون سی حرج والی بات ہے کہ میں اچھی بس کا انتخاب کروں؟ اس میں کون سی حرج والی بات ہے کہ میں اچھے کھانے کا انتظام کروں؟ بھائی میں نے منزل پہ پہنچنا ہے. اور بھائی اس میں کون سی حرج کی بات ہے کہ میں رستے میں اضافی چیزیں ساتھ لے لوں؟ ہو سکتا ہے مجھے صدقہ کرنا پڑ جائے، مجھے کوئی مصیبت پیش آ جائے، کسی کے کام آنا پڑ جائے. کون سی حرج کی بات ہے؟ بھائی the point what I'm trying to make is میرا جب میری منزل میرے سامنے کلیئر ہے نا، میری منزل کلیئر ہے، میرا سفر کا انداز الگ ہوگا. جب میری منزل کلیئر نہیں ہے، میرے سفر کا انداز الگ ہوگا. بات کی سمجھے؟ مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں پہ جانا ہے، تو مجھے کیا پرواہ، میں کسی جہاں پہ مرضی اسٹے کر لوں، جتنے دن مرضی اسٹے کر لوں. You got my point؟ جی سر. جزاک اللہ. اب میں نا ایک اور آیت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ تھی محبت کے بارے میں کلیئر ہو گیا. محبت بھی شرک ہے، محبت بھی شرک ہے جب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کی جائے، سب سے زیادہ کی جائے. جی ہیرا انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر جی کلیئر نہیں ہوا مجھے انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر میسیج کرنا میسیج کر دیں. سر اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل پیسے وغیرہ کما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ اگر ہم ضروریات کے تحت کر رہے ہیں، جیسے کہ والدین کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، تو وہ تو ان کے فرائض میں شامل ہے، مطلب اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر وہ کیے ہوئے ہے کہ ہم نے یہ پورے کرنے ہیں، تو وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ پھر ڈفرینٹ ہوگا. I'm sorry. Repeat the question again. سر جیسے کہ والدین کے لیے یا اولاد کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے، مطلب لوگوں کی فلاح کے لیے، یا کچھ وہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو مشقت کر رہے ہیں، تو وہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تو ڈفرینٹ ہوگا. That's obvious thing. Yes, it is.
پوائنٹ میں نے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے سارے ایموشنز میرے دین کے ساتھ اٹیچ ہیں نا، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، میری ناراضگی کی وجہ رب ہو، میری قربانی کی وجہ رب ہو، میری محبت کی وجہ رب ہو، میری صدقے کی وجہ محبت ہو، میری نہ دینے کی وجہ میرا رب ہو، سوری دینے کی وجہ رب ہو، نہ دینے کی وجہ رب ہو، خوشی کی وجہ رب ہو، ناراضگی کی وجہ رب ہو، تعلق کی وجہ رب ہو، لا تعلقی کی وجہ رب ہو، میں کامیاب ہوں، آپ کامیاب ہو۔ بھائی سارا کچھ کریں، سب کچھ کریں، صرف رب کو مقصد بنا لیں۔ یقین کریں آپ کا سونا عبادت، آپ کی ملازمت کرنا عبادت، آپ کا کھڑا ہونا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، یقین کریں آپ کا روٹھنا عبادت، آپ کا سلوک کرنا عبادت۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ بھائی رب کو تو لے آئے نا درمیان میں بس۔ یقین کریں آپ روٹیاں پکا رہے عبادت کر رہے ہیں، کب؟ جب آپ کا مقصد ہے میرے بچے نے جو ہے نا یہ حلال کی کمائی ہے، یہ میرے بچوں کی دین کی خدمت میں، یہ میرے بچوں کے کام آئے، میرے بچوں میں انرجی ملے تاکہ وہ دین کا کام کریں، دین سیکھیں، رب کے قریب ہوں۔ میں نے ایک مثال دی ہے، آپ اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنا۔ یہ ہے حکم، یہ کیا ہے؟ حکم۔ حکم ہوتا ہے فرض، حکم ہوتا ہے فرض۔ اب چونکہ اللہ رب العزت فرمائے لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے زیادہ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔ اب وہ کیسے؟ میں نا اب چونکہ پھر محبت سب سے زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ نے کہا میں آزماؤں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اب آپ ایمان لے آؤ اور آپ کو آزمایا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی خوف سب سے زیادہ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ نے کہا اچھا تو میں ابھی یہ بھی آزماؤں گا۔ کیسے؟ کسی کو کوئی آیت یاد ہے خوف کے بارے میں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خوف کے ذریعے میں آزماؤں گا؟ سنیں پھر، جب اللہ کا خوف دل سے نکلتا ہے تو کن چیزوں کا خوف بیٹھ جاتا ہے؟ دیکھیے گا۔ ہاں ابھی میں نے 2 چیزیں نہیں بتائیں، یہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو یہ سوال لکھ لیں، کیونکہ ہم اگلے سیشن کے لیے کریں گے کہ محبت کون کون سے گناہ کرواتی ہے۔ محبت کون کون سے گناہ کرواتی ہے جب اللہ سے ہٹ جائے تو؟ محبت کون کون سے گناہ کرواتی ہے؟ اب آ جائیں ایسے ہی خوف جب اللہ سے ہٹ جائے تو کون کون سے گناہ کرواتا ہے؟ یاد رکھ لینا، ہم خوف کی بنا پر بھی گناہ کرتے ہیں، پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ خوف، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس خوف کی بنا پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت ہے، یہ بھی بزدلی خوف کی علامت ہے، منہ پہ نہیں بات کر سکتے۔ جھوٹ ہے، یہ بھی خوف کی علامت ہے، جھوٹ خوف کی وجہ سے بولتے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے لیکن ہم بات اگلے سیشن میں کریں گے انشاءاللہ۔ وَكَمْ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ پہنچ گیا ماشاء وَبَشِّرِ اللہ کی آیت نمبر 155۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہم جی ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا، بِشَيْءٍ مِن کا مطلب بہت سی ہلکا، بہت ہلکا سا خوف کے ذریعے۔ کس چیز کا خوف؟ بھوک، جوع، بھوک۔ اور بھوک کی ایک قسم نہیں ہے، ہم نے بات کی ہے بھوک کی کئی قسمیں ہیں۔ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، غربت، فاقہ کشی، بینک کرپسی کا خوف، والانفس، جزاکم اللہ خیر، جانوں کی کمی، جانوں کی کمی۔ کمی سے مراد کیا ہے؟ یہ لازمی نہیں کہ اولاد کسی کا مرنا ہی اس سے مراد ہے، نہ 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 نہ، لوگوں کا زندگی میں آنا، لوگوں کا زندگی سے جانا، اس سے طلاق بھی مراد ہے، اس سے لا تعلقی بھی مراد ہے، اس سے رشتہ داریوں کا ٹوٹنا بھی مراد ہے۔ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یہاں پہ موت کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ والثمرات، اور نتائج۔ والثمرات اکیلے پھل نہیں ہے، بہت سے لوگ پھلوں کے شوقین نہیں رکھتے، شوق ہی نہیں ہے پھلوں کا، ان کو شوق ہی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ان کو کس چیز کا خوف ہوگا؟ ان کو تو پھل پسند ہی نہیں ہے۔ ثمرات رزق
ثمرات سے مراد صرف اور صرف پھل نہیں ہے. ثمرات ہماری زبان کے کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ نتائج کے لیے، ریزلٹس کے لیے. ٹھیک ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دے. اب خوف سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ نے کہا میں ضرور آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا. ہلکا سا خوف دے. کون سی؟ اب بھوک کون کون سے گناہ کرواتی ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے لسٹ بنانی ہے سوری. بھوک کون سے گناہ کرواتی ہے؟ نمبر 1، مال کی کمی کون سے گناہ کرواتی ہے؟ ایک ہے بھوک الگ، بھوک کی 2 اقسام ہے. ایک ہے ہوس کی بھوک، ایک ہے پیٹ کی بھوک. یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا. دوسرا ہے مال کی کمی، لوگوں کا زندگی سے جانا، نتائج کا نام ویسے آنا جیسا کہ امید تھا. ٹھیک ہے. کون سے گناہ کرواتا ہے بندے سے؟ وہ گناہ کی آپ نے لسٹ بنانی اس آیت کے تحت. تو یہ آج کا سر ہاں جی. میں نے کل میرا ایک ٹیسٹ تھا اور وہ میرے ایک کورس سے ریلیٹڈ تھا، تو وہ کورس مجھے مطلب انہوں نے اسکالرشپ پہ دیا ہوا ہے. تو میں نے مطلب مجھ سے 2-3 کلاسز مس ہو گئی تھی اور کل اچانک سے ٹیسٹ تھا، اور پھر مجھے آیا دل میں کہ اگر میرا ٹیسٹ اچھا نہ ہوا یا نمبرز وغیرہ تو میری تو ختم ہو جائے گی، تو میں تو نہیں پڑھ سکوں گی. تو میں اس چکر میں پھر میں نے سارا دن لگایا، اس ساری ریویژن کی، اور پھر مطلب میرا ٹیسٹ اتنا کوئی اچھا بھی نہیں ہوا، لیکن وہ جو مجھے ڈر تھا کیا وہ صحیح ڈر نہیں تھا؟ چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی نا آپ لوگوں کو؟ چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. ایک ہے خوف کی چیز کا کہ میں اللہ کے ہاں اللہ کی ناراضگی کا سامان نہ کھڑا کر دوں کچھ. ایک ہے یہ خوف، میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں. ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض نہ کر دوں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جاؤں. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسرا ہے آپ جو عمل کریں اللہ کی محبت کی بنا پر کریں. اب چونکہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم بعض دفعہ لا علمی ہمیں کئی جگہ پہ فائدہ دے جائے گی. تو یہ جو سچویشن ہے اٹس ناٹ دیٹ ڈینجرس. ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ کو اس کانسیپٹ کا اندازہ ہو گیا ہے، آپ کی باڈی ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرے گی انشاءاللہ. ان دا نیکسٹ ٹائم ان دا سیم کائنڈ آف سچویشن آپ کا رسپونڈ ڈفرینٹلی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ یہ کچھ لوگوں کو امتحان سے بہت خوف آتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے پرواہ نہیں ہوتی، وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں. میں بھی ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ پڑھاکو بنے ہوتے تھے، کچھ مستی کر رہے ہوتے. تو یہ از جسٹ اے ٹائپ آف نیچر. تو یہ اتنی کوئی خطرناک چیز ہے، اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جھوٹ ہے نا، جھوٹ تو گناہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز انشاءاللہ we'll continue next session. اور اس میں لاسٹ میں یہ ہے نا، وہ بشر الصابرین، اور جو صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں، ہے نا. تو اس کے اندر مجھے میری جیسے پھپھو تھی، ان کے اتنے بچے مرتے گئے، لیکن وہ ہر بچے پہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور کبھی نہ روئے نہ کچھ. پتہ نہیں ان کو کہاں سے صبر تھا. اور ساری دنیا رو رہی، وہ نہیں رو رہی ہیں، اپنے بچوں کو اٹھا کے دفن کریں. کانسیپٹ کلیئر ہو آخرت کا بتایا تو ہے. وہ واقعی صبر کی بہت اونچی اس میں. ہاں، ان کا کانسیپٹ حالانکہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی کچھ بھی، لیکن قرآن اور یہ سب کا ان کو مطلب ایمان بہت اچھا تھا. ایمان کا پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ بھی کانسیپٹ کے لیے کر لیں. ایمان کا پڑھے لکھے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہی تو ایمان ایک جذبہ نام ہے. ٹھیک ہے. صحیح، ہاں جی. بالکل. لیکن بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو آنسو نہ نکلے. اتنے تو روتے ہیں دنیا میں ذرا سا مرنے پہ یا کچھ بھی، اور وہ ایک کے بعد ایک دفن کرے جا رہی، 4 5 6 بچے، آخر میں جا کے ایک بچہ زندہ بچہ، اور وہ بھی مطلب عجیب، اس میں ایک بچ گیا سمجھ لیں، تو کوئی ان کو فکر ہی نہیں رہی پوری زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بوڑھی ایسے ہی صبر عطا فرمائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس لیول پہ وہ ہیں ان کے مقابلے میں ہم ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں. ہاں واقعی میں.
اور کیونکہ عبادت تو اسی طرح کرتی رہی، وہ مرتے دم تک بالکل بوڑھی ہو گئی تہجد پہ ہر وقت اٹھنا، مطلب کوئی اللہ سے ناراضگی نہیں تھی کبھی بھی انہیں، نہ شکوہ تھا نہ ناراضگی، بس سب تھا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ اتوار۔ جو ہمیں سمجھا ہے، سیکھا ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔